بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظم کے اشعار کی تشریح کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو یہ نظم کا عنوان ہے، ٹھیک ہے، اور 1 نمبر ہے اس کا، شاعر کا نام جو ہے اس کا 1 نمبر ہے۔ 8 نمبر کی تشریح ہے۔ تو تشریح کو کس طرح کرنا ہے، یہ ان کی اسرار الحق مجاز کے حوالے سے 5-7 لائنیں خوبصورت کر کے مستند ان کا تعارف، و پھر زیر تشریح اشعار میں شاعر فرماتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا، یعنی پہلی لائنوں کے اندر ان اشعار کا مفہوم بیان جو ہے وہ کر دینا ہے۔ اب دیکھیں، اسی طرح بات آگے بڑھتے بڑھتے القاسب و حبیب اللہ محنت کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مشقت والے اشعار ہیں، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، ٹھیک ہے۔ یہ خوبصورت طریقے سے 6-7 لائنیں، ہر 7-8 لائنوں کے بعد جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ یہ تقریباً آپ نے 20 سے 25 منٹ کے اندر جو ہے نا، زمین سے خدا کی گلزارنی سے، زمانے کا ہے گرم بازارنی سے، یہ خوبصورت اشعار آپ نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 نمبر ادھر، 7 ادھر سے ہو جائیں گے، تو 2، ٹھیک ہے، 1+1+7 برابر ہے 9۔ 9 نمبر ہے 10 نمبر کے سوال میں سے اس کے۔ اچھا، وہ غزل کی طرف آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، علامہ اقبال کی غزل ہے، یہ 1 نمبر اس کا، ہر شعر 3 نمبر کا ہے۔ شہر مشرق، ترجمان حقیقت، ترجمان اسلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5-7 لائنیں خوبصورت تعارف کی۔ اچھا، پھر زیر تشریح شعر میں شاعر فرماتے ہیں، عطار اور رومی جیسے صوفی شاعر۔ اب دیکھیں، ان کا مفہوم واضح طور پر پہلے شعروں میں جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے خوبصورت اشعار۔ پھر نمبر 2 لکھنا ہے، شعر کی علامت، شعر زیر تشریح شعر میں شاعر فرماتے ہیں، بندہ مومن رسول کے پرندے کی اڑان سے موت بہتر ہے۔ اب دیکھو پڑھنا پڑا، کتنے خوبصورت اس سے ریلیٹڈ اشعار لے کے ہوا۔ تو یہ پیپر جب جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں پورے نمبر جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ اب نمبر 3، دارا و سکندر، زیر تشریح شعر میں شاعر فرماتے ہیں، وہ درویش دارا اور سکندر جیسے بادشاہ سے بلند تر ہے، ٹھیک ہے، خدا کسی خوبی رکھتے ہیں، حضرت علی کی خوبی ہے اس کے اندر۔ دیکھو اب یہاں دیکھو، یہ دیکھو خوبصورت اشعار جو ہے نا یہ لکھے گئے۔ تو اب اس کے مطلب 1 نمبر اس کے، اور 3×3 یہ 9 نمبر جو ہے نا اس میں سے 10 نمبر کے سوال میں سے آ جائیں گے۔ اب گھوڑے کی آپ بیتی ہے، اس شعر سے شروع کرنا ہے، آپ بیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر یہ اسی طرح یعنی پورا اس کو وہ کرنا ہے، ہاں۔ پھر دکھ بھری داستان ماضی کی خوبصورت اشعار لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر استبل سواد سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا یہ پھر ریلیٹ آخری شعر ہے۔ تو یہ کم از کم تھوڑا سا زیادہ لکھنا ہے، 2.5 سے 3 پیج اس کے لکھ جانے ہیں، تو اس میں بھی پورے نمبر۔ اچھا، پھر ارضی و سماوی آفات ہے، زلزلہ سیلاب کے نام سے مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح کم از کم 40 سے 45 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ کتنے خوبصورت جو ہے یہ اشعار اس میں لکھے گئے ہیں۔ تو اسی طرح بعض خیال کر مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے جگہ جی، 2005 کے زلزلے کا ذکر ہے، سیلاب کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے خوبصورت اشعار، ہر 7-8 لائنوں کے بعد تو یہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ آ کر کے یہ اشعار لگ گئے۔ تو اب اس کو جو ہے یعنی اس میں 20 میں سے 18 نمبر اس کے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ نظم کے اشعار کی تجھے کتنی خوبصورت پریزنٹیشن ہے، یہ اشعار لکھے گئے۔ اب دیکھو 5 لائن کا خوبصورت تعارف لکھ طلب اشعار میں، یہ سارے اشعار جو ہے نا یہ خوبصورت، مطلب کہ یہیں پہ مفہوم بیان کر دیا گیا، پھر ریلیٹڈ اشعار خوبصورت ہے، 20 سے 25 منٹ میں اس کو لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ اس میں بچوں کے دیکھو یعنی وہ بھی پوری ہے، یہ نثر بھی پوری، اشعار بھی پورے ہیں۔ اچھا، اب دیکھو کتنا خوبصورت جو ہے نا پریزنٹیشن ہے اشعار کی۔ تو علامہ اقبال 5-7 لائنیں اس کی، پھر تو یہیں پہ مفہوم، ٹھیک ہے، عطار رومی، اور یہ جو ہے نا یہ اسی طرح خوبصورت اشعار۔ پھر یہ دوسرا، اس رزق سے موت اچھی، مجھے نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار، یہ داری کائنات، یہ دیکھو دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قاضی الحاجات، یہ اس کے جو ہے نا اس میں سے انشاءاللہ پورے 9 نمبر آ جائے۔
اچھا یہ پریزنٹیشن جو ہے نا، یہ پریزنٹیشن یہ اس طرح اس کی کرنی ہے، تو یہ اس طرح مطلب کہ خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، یہ نظم کی کمپلیٹ ہوئی، یہ غزل کی شروع ہو گئی. اس طریقے سے اس کی پریزنٹیشن ہوگی، اس کی پریزنٹیشن ہوگی، ٹھیک ہے. یہ مفہوم بھی کلیئر واضح. اچھا اب دیکھو، ٹھیک ہے، تو مفہوم بھی کلیئر اور ریلیٹڈ اشعار بھی اچھے لکھے ہوئے ہیں، تو پھر بچوں کے پورے نمبر آ جاتے ہیں اس میں سے. انشاءاللہ اسی طرح کریں گے آپ. اللہ حافظ.